اکثر مجھے ایسے موضوعات دیے گئے ہیں جن کا تعلق اصلاح احوال سے ہے، تعمیر سیرت سے ہے، اصلاح معاشرہ سے جن کا تعلق ہے۔ تو آج بھی مجھے اس حوالے سے جو عنوان دیا گیا ہے، تعمیر سیرت میں تشکیل کردار میں اس موضوع کی بنیادی حیثیت ہے اور وہ ہے نظر کی پاکیزگی۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ زمر کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 2 متضاد کرداروں کا موازنہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا شخص اللہ کے حکم توڑنے والے کی طرح نہیں ہے۔ متقی اور فاسق و فاجر دونوں برابر نہیں۔ جس طرح کہ عالم اور جاہل دونوں برابر، کیا خیال ہے آپ کا؟ عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ نظر والا شخص اور اندھا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ تو جس طرح بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا حکم مان کر زندگی گزارنے والا اور اللہ کا حکم توڑ کے زندگی گزارنے والا دونوں شخص برابر نہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے، رات کے پہروں میں اٹھتا ہے، ساجد و قائم ہے، یعنی سجدے کر رہا ہے اور قیام کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اظہار بندگی بھی کر رہا ہے، لیکن یہ عبادت اس کے اندر غرور نہیں پیدا کرتی، یحذر الآخرۃ، عبادت کر کے بھی وہ آخرت سے ڈرتا ہے، کیونکہ پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھ۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اس کے دل میں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ نصیحت اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ یوں تو ان آیات کا ایک ایک لفظ اپنے اندر کئی مضامین لیے ہوئے ہے، لیکن میں صرف ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں اور وہ ہے لفظ قانت۔ امن ہوا قانتن، کیا وہ شخص جو قانت ہے، یہ 2 نقطے والا کاف ہے، بڑا کاف، قانت، اور اس کا معروف معنی جو مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ ہے اطاعت گزار، اللہ کا حکم ماننے والا، جو چیز اس پر فرض کی گئی ہے وہ اس فرض کو ادا کرتا ہے۔ دوسرا معنی، لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اہل عرب جب سفر کرتے تھے مشکیزے میں پانی ڈال کے سفر پہ ساتھ لے جاتے ہیں، تو مشکیزے کا منہ وہ سختی سے باندھ دیتے، کسی چمڑے کے ساتھ یا رسی کے ساتھ کھینچ کے مشکیزے کا منہ باندھتے، تاکہ جب وہ مشکیزہ سواری پہ ہو، سواری چل رہی ہو، مشکیزہ ہل رہا ہو، تو جو پانی اس کے اندر ہے وہ ضائع نہ ہو، پانی باہر نہ گرے۔ تو اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مشکیزے کا منہ وہ سختی سے باندھ دیتے تھے۔
اس مشکیزے کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں سقاء قنیط۔ سقاء قنیط وہ مشکیزہ جو پانی کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، وہ مشکیزہ جو پانی کو ضائع کا لفظ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ سقاء قنیط کس مشکیزے کو کہتے ہیں جو پانی کو ضائع ہونے سے بچا لے؟ تو مفسرین کہتے ہیں رجل قانت، قانت وہ شخص ہے جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ موت کے وقت تک شیطان سے، نفس سے انسان کی یہی جنگ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان برباد ہو جائے، اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو صلاحیتیں دی تھیں تم نے کہاں استعمال کی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن صلاحیتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب وہ شخص جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لے اسے قانت کہتے ہیں۔ آج اس دور میں ہمارا میڈیا، اکثر ٹی وی چینل یہودیوں کے آگے بک گئے، وہ ایسے پروگرام چلا رہے ہیں جن کو دیکھنے سے امت مسلمہ کے جوان برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ نیٹ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس میں مشغول ہونے سے، جس کے منفی استعمال سے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، یا کارآمد کاموں میں گزر رہی ہے؟ قانت وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اگر ان آنکھوں کو تلاوت قرآن کے لیے استعمال کریں، اگر ان آنکھوں کو زیارت بیت اللہ شریف اور زیارت گنبد خضرا کے لیے استعمال کریں، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اور اگر ان آنکھوں کو بے حیائی میں استعمال کریں تو پھر آپ ضائع ہو گئے۔ اگر اس زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، ان چیزوں میں، فحش کلامی میں مصروف رکھیں تو پھر زندگی ضائع ہو گئی۔ اور اگر زبان کو تلاوت قرآن اور درود خوانی میں مصروف رکھیں تو پھر اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے تو وہ بچائے گا جسے اپنی قیمت پتہ ہو، اور جسے اپنی قیمت ہی نہیں پتہ وہ اپنے آپ کی کیا قدر کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنائے ہیں۔ وہ صلاحیتیں جو اس نے فرشتوں کو نہیں عطا فرمائیں وہ انسان کو عطا فرمائیں۔ اپنی مخلوقات کا سردار بنایا ہے انسان کو، سب سے زیادہ اپنے قرب کی استعداد انسان کے اندر رکھی۔ تو اپنی قدر وہ کرے گا، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے وہ بچائے گا جسے اپنی قیمت پتہ ہو۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے دروازے پہ ایک شخص نے دستک دی، آپ نے فرمایا کون ہو؟ دروازہ نہیں کھولا، فرمایا کون ہو؟ اس نے نام نہیں بتایا، پھر دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے نام نہیں بتایا، تیسری دفعہ دستک دی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تیسری دفعہ جلال سے فرماتے ہیں نام بتاؤ کون ہو، کیوں دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت اگر مجھے پتا ہوتا میں کون ہوں تو آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا؟ میں آپ کا دروازہ اسی لیے کھٹکھٹا رہا ہوں، دروازہ کھولیں اور مجھے بتائیں میں کون ہوں، کہ آپ مرشد ہیں، آپ مرد راہ داں ہیں، آپ صاحب نظر ہیں، آپ مجھے بتائیں
میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ پھر بلے شاہ قصوری پکار اٹھے، کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی۔ تو اپنی قدر وہ کرے گا جسے اپنی قیمت پتہ ہو۔ آج عرس انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچایا ہے اور اپنی نظر سے امت مسلمہ کے افراد کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچایا بلکہ اپنی نظر سے امت مسلمہ کے افراد کو بھی ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز نے اعلان فرمایا، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شیخ صنعاء نے انکار کیا، کہا اوروں کی گردن پر ہے، میری گردن پہ نہیں۔ شیخ صنعاء منبر پہ بیٹھتے تھے، خطبہ دیتے تھے، قرآن و حدیث سناتے تھے، حلقہ ذکر منعقد ہوتا، ذکر کرواتے تھے، لیکن جب اللہ کے ولی کی بے ادبی کی، اس بے ادبی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک عیسائی عورت کو دیکھا اور اس پہ عاشق ہو گئے۔ ایک عیسائی عورت کو دیکھا، اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے عورت۔ یہ جو بد نگاہی ہے، وہ تیر جو زہر میں بجھا ہوا ہو، وہ اگر کسی کے جسم میں پیوست ہو جائے تو زہر جسم میں چلا گیا، اس لیے اس بندے کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے بھی بچنا مشکل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ہے پاک تو دل بھی ہے پاک، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ نگاہ ہے پاک تو دل بھی ہے پاک، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ اس کا کیا مطلب ہے جو دوسرا مصرع ہے؟ ایک اندھا آدمی نظر والے کو ہاتھ پکڑا دے، اب نظر والا اس کا ہاتھ پکڑ کے جدھر جائے گا اندھا بھی پیچھے پیچھے ادھر ہی جائے گا، اندھا بھی ادھر ہی جائے گا جدھر نظر والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کے جا رہا ہے۔ اس شعر میں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ دل تو نظر کے پیچھے چلتا ہے، نگاہ پیشوا ہے، نگاہ آگے چلتی ہے، دل پیچھے چلتا ہے۔ نگاہ میں پاکیزگی ہوگی، دل بھی پاکیزہ ہوگا۔ نگاہ میں صفائی ہوگی، دل میں طہارت ہوگی۔ اور اگر نگاہ آلودہ ہو گئی، نگاہ میں گندگی آ گئی، نظر میں برائی آ گئی تو دل تک اس کا اثر پہنچ جائے گا، دل بھی میلا اور گدلا ہو جائے گا۔ شیخ صنعاء کی نظر ایک عیسائی عورت پر پڑی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اس کے باپ سے رشتہ مانگا۔ اس عورت کے باپ نے کہا تم خنزیر کا گوشت کھاؤ، شراب پیو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ یہ تیار ہو گئے۔ نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو عشق مجازی ہے نا، یہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جی اس میں ایک سوز ہے، ایک درد ہے اس میں، تو بعض تو گمراہ لوگوں کے اشعار بھی سناتے ہیں کہ جی اس درد کے لیے، اس سوز کے لیے ہم اس کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا عوارف المعارف پڑھ کے دیکھیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ جب تم کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتے ہو اور دل میں ایک سوز پیدا ہوتا ہے تو جانتے ہو یہ سوز کیسا ہے؟ تمہاری روح رو رہی ہے، اب تم اللہ کے قرب کے لائق نہیں رہ گئے۔ تمہاری روح اندر تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے کہ اب تم اللہ کے قرب کے لائق نہیں رہ گئے، جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لو۔ اور آپ اس سوز پر بڑے خوش ہیں، جی میرے اندر ایک سوز پیدا ہو گیا ہے، ایک تڑپ پیدا ہو گئی ہے۔
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تو تیری روح کا نالہ ہے، یہ تو تیری روح کا رونا ہے کہ اب تو اللہ کے قرب کے لائق نہیں رہ گیا۔ شیخ سنا ایک عیسائی عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، اس کے باپ سے رشتہ مانگا، اس نے کہا شراب پیو، خنزیر کا گوشت کھاؤ، میں تمہیں رشتہ دے دوں گا، اور یہ تیار ہو گئے، یہ تیار ہو گئے اپنی پچھلی ساری محنت کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے۔ اس وقت بغداد شریف میں حضور شہنشاہ بغداد وضو فرما رہے ہیں، اور شیخ صنعاء کے مرید خواجہ فرید الدین وضو کروا رہے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد وضو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی کا مرشد ضائع ہونے لگا ہے، کسی کا پیر برباد ہونے لگا ہے، کسی کا مرشد ضائع ہونے لگا ہے۔ خواجہ فرید الدین نے وضو کرواتے ہوئے عرض کیا حضور اس مرشد کا مرید آپ کو وضو اسی لیے کرا رہا ہے میرے مرشد کو ضائع ہونے سے بچا لیں، میرے مرشد کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اللہ والے بڑے کریم ہوتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کے چلو میں جو پانی تھا، اپنے وضو کے لیے پانی جو ہاتھ میں لیا تھا، اپنی روحانی طاقت سے اسے پھینکا، روحانی تصرف سے اسے پھینکا، ساتھ توجہ دی اور فرمایا شیخ صنعاء ہوش کر، اللہ نے تجھے کہاں بٹھایا تھا اور تو کہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ اللہ نے تجھے کیا عزت بخشی تھی اور تو کہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ وہ پانی آ کے شیخ صنعاء کے چہرے پہ لگا، سینے پہ لگا، آنکھیں کھل گئیں، شرع صدر نصیب ہو گیا۔ خنزیر کا گوشت پھینکا، شراب کا پیالہ پھینکا، اور جنگل کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑے واہ ہلاکا، واہ ہلاکا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ضائع ہو گیا۔ اور جنگل میں جا کے پھر کثرت سے استغفار پڑھتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر کے انہیں دوبارہ اسی مسند پہ بٹھا دیا جس پر پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے منو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور شہنشاہ بغداد نے اپنی توجہ سے ایک شخص کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ آج عرس انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے خود اپنی صلاحیتوں کو صحیح مقام پہ صرف کیا ہے، ضائع نہیں ہونے دیا، اور اپنی نگاہ سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے فیض صحبت سے امت مسلمہ کے افراد کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس مہینے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گوڑا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بحر العلوم اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اکابرین ملت کے آراس مبارکہ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ان تمام اولیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی زندگی اس مشن پر گزری ہے، انہوں نے اپنی تعلیمات سے، اپنے بیان سے، اپنے قلم سے، اپنی نگاہ سے، اپنے فیض صحبت سے امت مسلمہ کے افراد کو ضائع ہونے سے بچایا ہے، برباد ہونے سے بچایا ہے۔ اگرچہ لفظ قانت اپنے اندر وسعت رکھتا ہے اور اس کے کئی معانی ہیں، پر جو موضوع مجھے دیا گیا میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ شیخ صنعاء کی نظر ایک عیسائی عورت پر پڑی، زندگی برباد ہونے لگی، ضائع ہونے لگی، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کی توجہ روحانی الطاف کریمانہ ان سے شیخ صنعاء پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہیں بچا لیا۔ میں سوچتا ہوں اس دور میں اس قدر بے حیائی نہیں تھی جس قدر آج ہے۔ اس دور میں تو شہر میں کوئی ایک قحبہ خانہ ہوگا، کوئی ایک رقص گاہ ہوگی۔ آج تو ہر گھر کے اندر
بلکہ بعض گھر ایسے ہیں گھر میں 10 کمرے ہیں، 10 کمروں میں 10 ٹی وی لگے ہوئے، ہر بیڈ روم میں الگ ٹی وی پڑا ہوا ہے۔ آج ہر گھر میں رقص ہو رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جس قوم کے مرد عورت کی پازیب کی آواز سنے اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس قوم کے مرد عورت کی پازیب کی جھنکار سنے، آواز سنے، اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے جی۔ کیسا زہر آلود جملہ دیتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سی روح ہے جس کی غذا موسیقی ہے؟ مومن کی روح کی غذا تو قرآن کی تلاوت ہے، مومن کی روح کی غذا تو نعت رسول مقبول ہے۔ یہ کیسی روح ہے جو قرآن کی تلاوت پر تو خوش نہیں ہوتی، جو امام الانبیاء کے ذکر مبارک پر تو جھوم نہیں رہی اور موسیقی پہ جھوم رہی؟ لہٰذا میں نے اس جملے کا قائل کہ موسیقی روح کی غذا ہے، مومن کی روح کی غذا تو قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں گناہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں گناہ کے اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہے گناہ، ایک ہے سبب جو گناہ تک لے جاتا ہے، زنا گناہ کبیرہ، لیکن اس کا راستہ کون سا ہے، سبب کون سا ہے جو اس گناہ کبیرہ تک لے جاتا ہے؟ وہ یہی بد نگاہی ہے، وہی نگاہ کی گندگی ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں ایک طرف گناہ کبیرہ سے روکا گیا ہے، بے حیائی سے روکا گیا ہے، وہاں اس کا جو سبب ہے اس سے بھی روکا گیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب فرما دیجئے اہل ایمان کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے مومنوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پہلے کس چیز کا ذکر ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا یا نگاہوں کو جھکانے کا؟ ترتیب آیت پہ غور کریں تو پہلے نگاہ کی پاکیزگی کا ذکر ہے، کیونکہ نگاہ پاکیزہ ہوگی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی ممکن ہوگی، آسان ہوگی۔ اور اگر نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر اس گناہ کبیرہ سے، زنا سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی زہر کھائے اور کہے موت نہیں آئے گی، ایک آدمی اپنے آپ کو فائر مارے اور کہے موت نہیں آئے گی۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں ابھی اس شہر میں کیبل نہیں آئی تھی، یہ کچھ 4-5 سال پہلے کی بات، وہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے۔ تو اس دن علماء نے، شہر بھر کے علماء آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آج اس موضوع پہ تقریر ہوگی کہ ہم اپنے شہر میں کیبل نہیں آنے دیں گے۔ کچھ سیاسی لوگ بھی آ گئے جو کیبل لگوانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا جی اس سے شعور پیدا ہوگا، تقریریں ہو رہی ہیں درس قرآن، انہوں نے کہا جی اس سے شعور پیدا ہوگا، لگنے دیں، آپ علماء کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے بھی تقریریں کی، علماء نے بھی کی کہ جی ہم نہیں لگنے دیں گے۔ میری باری آئی تو میں نے ان سیاسی لوگوں سے کہا، میں نے کہا ایک رات آپ تجربہ کر لیں، کل فیصلہ کریں گے۔ آپ دودھ کا ایک پیالہ بلی کے پاس رکھ دیں اور بلی سے کہیں آج رات تو نے اس دودھ کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بلی کے پاس دودھ کا پیالہ رکھیں، وہ حفاظت کرے گی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، بڑی سیاਣੀ بلیاں ڈنگے کی، کہ آپ ان سے کہیں بلی تو نے دودھ نہیں پینا، اور آپ اس کے پاس دودھ رکھ کے چلے جائیں دکان پہ اور شام کو آئیں تو بلی دودھ کی حفاظت کر رہی ہو۔ بلی بھوکی ہے، اس کے پاس دودھ موجود ہے تو وہ کیسے دودھ کو چھوڑے گی؟ وہ تو پیے گی فوراً۔ آپ نے گھر میں کیبل لگوا لی، آپ تو چلے گئے مال لینے لاہور، پیچھے جوان بیٹا گھر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، گناہ کس کے سارے؟ اس وقت آپ کہیں کہ جی نہیں میرا بیٹا بڑا شریف ہے وہ نہیں کرے گا،
شیطان اور نفس یہ بھی بڑے ظالم ہیں. شیطان اور نفس یہ بڑے ظالم ہیں. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تلواریں چلانا یہ چھوٹا جہاد ہے، اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے. تو قرآن گناہ سے بھی روکتا ہے، اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے. کسی خشک لکڑی پر مٹی کا تیل ڈال دیں اور پھر ماچس کی تیلی بھی، دیا سلائی بھی سلگائیں، جلائیں، اور وہ اس لکڑی کے پاس مٹی کا تیل جو آپ نے رکھا ہے اس کے اوپر بھی رکھ دیں اور آپ کے لیے آگ نہیں لگے گی کا سرٹیفکیٹ دے گا. خشک لکڑی ہے، اس پہ آپ نے مٹی کا تیل ڈال دیا ہے اور ماچس جلا کے آپ اس لکڑی کے اوپر رکھیں، آگ تو لگے گی. انسان جذبات رکھنے والی مخلوق ہے. انسان جذبات رکھنے، یہ نفرت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے. اب اس اندرونی نظام کو مینج کیسے کرنا ہے؟ میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ڈاکٹروں کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں اس جسم کو چلانا کس طرح ہے، سانس کی تکلیف ہو کون سی دوائی، دل کی تکلیف ہو کون سی دوائی، تاکہ اس کا جو جسمانی مادی سسٹم ہے وہ ٹھیک چلتا رہے. اور نبی تشریف لاتے ہیں، اس کے اندر جو روحانی نظام اللہ نے بنایا نا، جذبات کا نظام، خواہشات کا نظام، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آزمائش، اس کے اندر مومن کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کر کے دعا مانگی، یا اللہ گھر میں نے بنا دیا، اب تو وہ شانوں والا رسول بھیج جو تیری آیتیں بھی پڑھ کے سنائے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرے. کیا کرے؟ تزکیہ بھی کرے. خالی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک تربیت نہ ہو. آج دنیا میں علم ہے، تربیت نہیں ہے. خالی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک تربیت نہ ہو. تربیت ہوگی تو علم پہ رنگ چڑھے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ایسا نظام عطا فرمایا ہے، اگر بندہ اس نظام کو اپنا لے، ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، حیا اخلاق کی بنیاد ہے. فرمایا یہ پہلے انبیاء کے کلام میں سے ہے کہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرتے رہو. یعنی حیا ہی تو اخلاق کی عمارت کو تعمیر کرتی ہے، اور اگر حیا نہیں رہی اخلاق برباد ہو گئے. دوسری حدیث مبارکہ، جب کسی شخص کی نظر بے حیائی کی طرف اٹھتی ہے، اس وقت وہ اپنی نظر کو روک لے اور نگاہ پھیر لے. حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اس مومن کے دل میں ایک ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کے دل کو ملتی ہے. بے شک تجربہ کر لیں، اخبار اٹھائیں، کوئی تصویر آ جائے جس میں بے حیائی ہے، آپ فوراً اخبار بند کر دیں، نظر اس سے ہٹا لیں. جب آپ اپنی نظر کو بے حیائی سے ہٹائیں گے، دل میں ایک لہر اٹھے گی، ایک سکون آور لہر اٹھے گی. وہ ہے حلاوت ایمان، وہ ہے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی. مزید تشریح کر رہا ہوں، اگر آپ برائی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، بے حیائی کے عمل میں مصروف ہیں، برا منظر جسے شریعت نے دیکھنے سے منع کیا اسے دیکھ رہے ہیں، تو اسے دیکھنے میں بھی ایک لذت مل رہی ہے، وہ گناہ کی لذت. اور اپنی نظر کو پاک رکھنے میں، گناہ سے نظر ہٹانے میں، اس میں بھی ایک لذت ہے. پر دونوں لذتوں میں بڑا فرق ہے. گناہ کر کے جو لذت مل رہی ہے یہ ایسی لذت ہے جو وقتی ہے،
جو عارضی ہے، جو ختم ہو جائے گی، اور اس لذت کے پیچھے دکھ ہے، اس لذت کے پیچھے درد ہے، اس لذت کے پیچھے عذاب ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتے ہیں، نظر کو بے حیائی سے روک لیتے ہیں، تو دل میں ایک حلاوت ایمانی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ ایسی مٹھاس ہے، یہ ایسی لذت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس دل کو ایمان کی لذت مل گئی اللہ اسے دوزخ میں نہیں جلائے گا، اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے جس دل نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ ہمارے ہاں اکثریت اہل ایمان ہیں، لیکن کیا ہم نے ایمان کی لذت کو بھی چکھا ہے؟ اگر کوئی اپنی نظر کو پاکیزہ رکھے اللہ اس کے دل کو لذت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اسی مضمون پر حضور نے فرمایا حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، عین بکت من خشیت اللہ، وعین سہرت فی سبیل اللہ، وعین غدت عن محارم اللہ۔ تین آنکھیں ہیں جن پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے روئی، ایک وہ آنکھ جو یاد خدا میں جاگتی رہی، اور ایک وہ آنکھ جو برا منظر، بے حیائی کا منظر دیکھنے سے روک دی گئی۔ غدت عن محارم اللہ، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جب کسی کی آنکھ اس منظر کو دیکھنے سے رک گئی تو حضور فرماتے ہیں اس آنکھ پہ اللہ نے آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ دوزخ کی آگ اس آنکھ کو نہیں جلا سکتی جس آنکھ میں پاکیزگی ہے۔ جو آنکھ روک دی گئی بے حیائی سے، برا منظر دیکھنے سے، جو آنکھ روک دی گئی، اب اللہ نے اس آنکھ میں ایسی طاقت پیدا فرما دی، اب اللہ نے اس آنکھ میں ایسی شان پیدا فرما دی کہ دوزخ کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ تین احادیث میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کی۔ چوتھی حدیث جو بڑی ہی مشہور ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک زبان، ایک شرمگاہ۔ تم ان دو چیزوں کی ضمانت دو کہ زبان اور شرمگاہ کو شریعت کی حدود میں رکھو گے، شریعت کا پہرا اس پر رکھو گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، زبان اور شرمگاہ کو شریعت کی حدود کا پابند رکھو گے، تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون جنت کی ضمانت دے رہے ہیں جی؟ جن کے بارے میں دشمن بھی کہتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا حضور کا، اس دور میں روم گئے، کیسر روم نے دربار میں بلایا، کہا ابو سفیان بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے ابھی تک ان کا کلمہ نہیں پڑھا پر میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ حضور کے ذاتی دشمن بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، زبان اور شرمگاہ کو شریعت کے تابع رکھو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج درس قرآن میں کوئی ہے آواز نہ بلند کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، حضور دلوں کی آواز بھی جانتے ہیں، حضور دلوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم دور ہیں گنبد خضرا سے لیکن حضور ہم سے دور نہیں۔ کوئی ہے جو آج دل میں حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرے یا رسول اللہ میں عہد کرتا ہوں میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا۔
رسول اللہ، حضور نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا احفظ عینیک، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ گویا حضور نے بتا دیا جس نے اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑ دیا، ان کی حفاظت نہیں کی، یہ بد نگاہی اسے گمراہ کر دے گی اور اسے دوزخ میں ڈال دے گی۔ یاد رکھیں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں بد نگاہی حرام ہے، ناجائز ہے، بندہ بد نگاہی سے گناہگار ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بد نگاہی کرنے والا صرف گناہگار نہیں ہوتا، کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، سبب وہ بد نگاہی ہے جس نے اس کو کافر بنا دیا۔ ابھی میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں، شیخ سنا کفر کے نزدیک پہنچ گئے، تیار ہو گئے اس کے لیے کہ میں گوشت خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کی توجہ نے انہیں بچا لیا۔ اسے محض ایک گناہ ہی نہ سمجھے، کوئی بات نہیں میں توبہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں میں توبہ کر لوں گا۔ اگر ایسی بات ہو کوئی بات نہیں میں توبہ کر لوں گا، تو یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں نفس کے اور شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے میں گناہ کروں گا اور گناہ کی نوست سے میں بچا رہوں گا، گناہ کی نوست مجھے خراب نہیں کرے گی، گناہ کی نوست مجھے برباد نہیں کرے گی۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، جب تم گناہ کرو گے تو گناہ کی نوست بھی تمہیں لپیٹ لے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہیں واز کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں اثر ہوتا؟ گناہوں کی نحوست درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، وہ گناہوں کی نحوست حق کی دعوت ان کے کانوں سے دل تک پہنچنے نہیں دیتی۔ آپ مجھے بتائیں کان سے دل تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ آج ہمارے کان سنتے ہیں تبلیغ کو، دلوں تک وہ تبلیغ نہیں پہنچتی۔ تو درمیان میں رکاوٹ کون سی ہے؟ گناہوں کی نحوستیں درمیان میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نجات اس میں ہے تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی موضوع پر، اگرچہ وہ جامع الاحادیث میں سے ہے، یعنی ایک حدیث ایسی ہے جو زندگی کے کئی پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حضور نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے اندر پورا دین سمیٹ دیا گیا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اب دل تھام کے بتائیں کوئی غیرت مند یہ پسند کرتا ہے کہ میری بہن بازار سے گزر رہی ہو تو لوگ اسے بری نظر سے دیکھیں؟ کوئی غیرت مند یہ پسند نہیں کرتا۔ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے؟ اگر کوئی جوان کسی خاتون کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میری بہن کو کوئی بری نظر سے دیکھے، تو کسی کے لیے یہ بات کیوں پسند کرتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ میری بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھے، تو دوسرے کی بیٹی پر کیوں بری نظر ڈال رہے؟ حضور کی حدیث مبارکہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری بہن اگر گزر رہی ہو اور کوئی اجنبی شخص آ بھی جائے تو وہ نظر پھیر لے، تو پھر ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے بھی اگر کسی کی بہن بیٹی آ جائے تو ہم اس سے نظر پھیر لیں۔ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس پر مزید احادیث پیش کرتا۔ مجھے نور الدین زنگی کی ایک بات یاد آئی۔ صلیبی جنگوں میں نور الدین زنگی کی ایک جنگ ہوئی رچرڈ شیر دل کے ساتھ۔ رچرڈ ایک عیسائی بادشاہ تھا، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں کچھ عرصہ ہوتی رہی ہیں، صلیبی جنگیں بڑی مشہور ہیں۔
رچرڈ کی بیوی گرفتار ہو گئی، 2 مہینے نور الدین زنگی کے محل میں رہی، پھر ایک سفارتی مذاکرے کے ذریعے اسے واپس کر دیا گیا۔ جب رچرڈ کی بیوی واپس گئی تو عیسائی بادشاہ اپنی بیوی سے کچھ کھچا کھچا رہتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے اس کا سبب کیا ہے، نفرت کرتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے اس کا سبب کیا ہے، رچرڈ کہتا ہے تو 2 مہینے میرے دشمن کے گھر رہ کے آئی ہے، پتہ نہیں اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ تو 2 مہینے میرے دشمن کے گھر رہ کے آئی ہے، پتہ نہیں اس نے تیرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس عیسائی عورت نے جو جملہ بولا اس نے رچرڈ کی زندگی کو بدل دیا۔ اس نے کہا رچرڈ سنو، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا باپ بادشاہ تھا، وہ فوت ہوا تو پھر میرا بھائی بادشاہ بنا، میں بادشاہ کی بہن ہوں، تیرے ساتھ شادی ہوئی تو میرا خامند بادشاہ، میں نے 3 بادشاہوں کا گھر دیکھا ہے، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا بھائی بادشاہ تھا، اور میرا خامند تو بھی بادشاہ ہے، لیکن میں اپنے باپ کے گھر اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی نور الدین زنگی کے گھر محفوظ تھی، میں اپنے بھائی کے گھر اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی نور الدین زنگی کے گھر محفوظ تھی۔ اور رچرڈ یہاں اس محل میں ملکہ ہوں، تو بادشاہ ہے، میں یہاں بھی اپنے آپ کو اتنی محفوظ نہیں سمجھتی کہ تیرے جرنیل اسی دربار میں آتے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کے وہ تجھ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا ماحول مسلمانوں کے محل میں نہیں تھا، وہاں عورتوں کے لیے الگ قصہ تھا، اور اگر کوئی خادم آتا تھا تو وہ نگاہ پھیر کے بات کرتا تھا، وہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس عورت نے ایک جملہ بولا جس نے رچرڈ کے دل کی دنیا کو بدل دیا، اور اس نے جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس عیسائی عورت نے کہا رچرڈ جتنی مرضی ہے جنگ کر لو نور الدین زنگی کے ساتھ، تم اسے جیت نہیں سکتے۔ رچرڈ نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں جیت سکتا؟ اس نے کہا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو نا، دشمن اسے ہرا نہیں سکتے۔ رچرڈ نے کہا تو کیسے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے؟ اس عیسائی عورت نے کہا جس کا کردار پاکیزہ ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹیاں سمجھتا ہے، جس کا کردار پاکیزہ ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو جتنا مرضی اس کے ساتھ جنگ کر لے، جنگ جیت نہیں سکتا۔ میں 2 مہینے اس کے گھر رہ کے آئی ہوں، میں دیکھ کے آئی ہوں مسلمانوں کے بادشاہ کا کردار بڑا پاکیزہ ہے۔ صلیبی جنگوں میں پادری بھی شامل تھے، اور پادری اپنے ماننے والوں کو سپاہی بنا کے ان لشکروں میں شامل ہوتے تھے۔ جو تھنکنگ ٹینک تھا، یعنی جو مجلس مشاورت تھی، اس میں پادری مشیر تھے۔ تو رچرڈ نے ان پادریوں کو بلایا، ان سے کہا میرا خیال ہے کہ ہم زنگی سے جنگ نہ کریں، نور الدین کا مقابلہ چھوڑ کے ہم واپس چلے جائیں۔ پادریوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، ہم ایک مسلمان کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں؟ ہم جتنا مرضی ہے لڑ لیں، ہم اس سے جیت نہیں سکتے، ہمارے دشمن کا کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نور الدین زنگی سے نہیں لڑوں گا، میں اپنا لشکر واپس لے جاتا ہوں۔ ان پادریوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا اگر تو لشکر واپس لے کے گیا نا تو جب تجھے موت آئے گی ہم تیری لاسٹ پرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارا اہل ایمان کا، اہل اسلام کا طریقہ ہے، کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو غسل، کفن، نماز جنازہ، پھر تدفین۔ تو عیسائیوں کے ہاں جو تھی وہ کہتے ہیں آخری دعا، وہ جو آخری دعا ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ کوئی عیسائی پادری
تیری لاسٹ پرے میں شامل نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں اس عیسائی بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں زنگی کی جتنی تعریف سن چکا ہوں، اب میرا دل نہیں کرتا میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں، تم میری لاسٹ پرے میں شامل ہوو یا نہ ہوو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں لشکر لے کے واپس جا رہا ہوں۔ وہ عیسائی بادشاہ اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا اور عیسائی پادریوں سے کہا بے شک تم میری آخری دعا میں شامل نہ ہونا، میں واپس اپنا لشکر لے کے جا رہا ہوں، میں اس مسلمان بادشاہ سے نہیں لڑ سکتا جس کا کردار اتنا پاکیزہ ہے۔ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں، مومن تو وہ تھے جن کے پاکیزگی کردار کو دشمنوں کی عورتیں بیان کرتی تھیں، اور آج کیسے مومن جوان ہیں کہ جن کے ظلم و ستم سے مسلمان بیٹیاں محفوظ نہیں، اہل ایمان کی عزتیں محفوظ نہیں۔ آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں ظالم بھی مسلمان اور جس بچی کے ساتھ اس نے ظلم کیا وہ بھی مسلمان، روز اخبارات میں خبریں آئی ہوتی ہیں۔ مومن تو وہ تھے، عظمت کردار کا مقام تو انہیں حاصل تھا کہ دشمنوں کی عورتیں بھی کہتی تھیں یہ فرشتہ صفت ہے، یہ پاکیزہ کردار والے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج کے نوجوان، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بالخصوص ان ظالموں کے لیے جنہیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کا خیال نہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا وہ مومن بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا راضی ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے جس سے دوسرے اپنی عزت محفوظ سمجھیں، دوسرے سمجھیں اس سے ہماری عزت محفوظ ہے۔ بے شک یہ ہمارا دشمن ہے پر ہماری بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ ہماری عزت میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، جس سے دوسرے اپنی عزت کو محفوظ سمجھیں۔ فرمایا وہ مسلمان بڑے اعلیٰ کردار کا مالک۔ میں نے آپ کی خدمت میں جہاں چند احادیث بیان کی، وہاں میں نے اپنی تاریخ سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، ورنہ ہماری تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمان لشکر جب ایران کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو ایرانیوں نے ایک چال چلی، 2 میل تک راستے میں انہوں نے برہنہ عورتیں کھڑی کر دیں، ننگی عورتیں کھڑی کر دیں، تاکہ مسلمان مجاہدین جب اس وادی میں داخل ہوں، برہنہ عورتیں وہ دیکھیں گے تو بھول جائیں گے کہ ہم کس مقصد کے لیے ایران کی طرف آ رہے ہیں، وہ ان عورتوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ 2 میل تک 2 رویا لائن میں انہوں نے عورتیں کھڑی کر دی، اور برہنہ عورتیں۔ جاسوسوں نے آ کے صحابی رسول کو بتایا، مسلمان جرنیل کو بتایا کہ آگے یہ صورتحال ہے۔ جاسوس آگے جا کے خبریں لاتے تھے، انہوں نے بتایا آگے یہ صورتحال ہے۔ تو جانتے ہیں جرنیل اسلام نے کیا حکم دیا تھا؟ صحابہ کی طرف منہ کر کے کہا، مجاہدین اسلام کی طرف، تمام اپنی اب جو سوار ہیں وہ بھی، جو پیدل چل رہے ہیں وہ بھی، جب میں کہوں گا آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں گے، اور جب تک میں نہیں کہوں گا آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ جب میں کہوں گا تو پھر آنکھیں کھولیں گے، سواریاں چلتی رہیں گی، ہم ان کی نگہداشت کریں گے کہ تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو یا نہیں، لیکن تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا تصور کر کے درود شریف پڑھتے چلتے جانا۔ وہ 2 میل کا راستہ صحابہ نے طے کر لیا، اس حصے سے نکل گئے جس حصے میں عورتیں کھڑی تھیں، اگلے حصے میں پہنچے۔ بعض نے کہا حضرت خالد بن ولید تھے، بعض نے کہا حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ انہوں نے اعلان فرمایا اب آنکھیں کھول لو، اب جیسے پہلے چل رہے تھے اس طرح چلنا شروع کر دو۔ تو جو ایرانیوں کے جاسوس تھے نا، انہوں نے واپس جا کے اپنے جرنیل سے کہا تو انسانوں سے نہیں لڑ رہا، تو ان لوگوں سے لڑ رہے جو فرشتہ کردار رکھتے ہیں، جن کا کردار اتنا پاکیزہ ہے بغیر جنگ کے ہی اپنا علاقہ ان کے سپرد کر دیں۔ اور میں کہتا ہوں وہ صحابہ کس طرح وہاں سے نکل گئے، وہ اس مشرب کے تھے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
اطاعت امیر کا جذبہ وہ انہیں اس آزمائش میں کامیاب کرنے کا سبب بن گیا۔ آج اس دور میں ہزارہا فتنے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہی نگاہ کی آلودگی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں مجاہدانہ کردار کی ضرورت ہے۔ تھوڑے بہت ارادے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے مجاہدانہ کردار کی ضرورت ہے، بڑی ہی محنت کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں یہ آپ چار دیواریاں کیوں بناتے ہیں گھروں کی؟ چار دیواریاں اسی لیے بناتے ہیں کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں، لیکن اس دور نے چار دیواریوں کو بیکار کر دیا ہے۔ یہ جو نیٹ آ گیا ہے اور جو موبائل آ گیا ہے، اس نے چار دیواریوں کو بیکار کر دی۔ چار دیواریاں بنی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود پاکستان میں بیٹھا ہوا جوان یورپ میں بیٹھی ہوئی اجنبی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مٹی کی دیواریں تھیں، یہ جو اینٹیں تھیں، یہ چار دیواریاں جو اپنی عزتیں بچانے کے لیے بنائی جاتی تھیں، دور حاضر میں میڈیا کی ترقی نے، الیکٹرانک میڈیا کی ترقی نے ان دیواروں کو بیکار کر دیا۔ ہاں، ایک دیوار اگر آپ بنائیں تو آج بھی اس طوفان بے حیائی سے بچ سکتے ہیں، اور وہ ہے ایمان کی مضبوط دیوار، تقوی کی مضبوط دیوار، للہیت کی مضبوط دیوار، عشق رسول کی مضبوط دیوار، اپنے مضبوط کردار کی دیوار۔ اگر آپ کا کردار اندر جذبہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا ہے، میں نے اپنے معاشرے کو اس گندگی سے بچانا ہے، ورنہ بے حیائی جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ سوچیں 10 سال بعد اس معاشرے کا حال کیا ہوگا۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر مزید گفتگو کرتا۔ میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، جہاں میں نے اس مسئلے کی ہولناکی بیان کی، قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھا، تاریخ سے ایک مثال دی، وہاں میں آپ کی خدمت میں اس کا علاج کیا بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمیں اپنے انجام پہ نظر رکھنی چاہیے، اخیر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، انجام کیا ہوگا، اخیر کیا ہوگا۔ اگر انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے تو پھر کردار کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز، صبح 10 دفعہ اگر کوئی آدمی پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسے اپنے اوپر دم کر لے تو دن بھر شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی وقت وسوسہ آئے اور شیطان رغبت دلائے، اس وقت آدمی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو وہ وقت بھی، یہ وظیفہ بھی حملے سے بچا لیتا ہے۔ یا پھر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، وہ یاد کر لیں تو وہ بھی بڑا ہی روحانی لذت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو کس کیف میں لکھا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، وہ بڑی بلند کیفیت ہے اعلیٰ حضرت کی، تقویٰ بڑا اعلیٰ تھا، لیکن عام لوگوں کے اصلاح احوال کے لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی کیفیت تو بڑی اعلیٰ تھی، بلند تھی۔ ہمارے ہاں عام کیفیت جو ہے تربیت کے حوالے سے، جب کوئی وسوسہ آئے تو گنبد خضرا کی طرف تصور کر کے، دھیان کر کے عرض کریں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ وہ جو بڑی مشہور نعت ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اس میں ایک شعر ہے جس کا پہلا مصرع ہے، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا۔ یا رسول اللہ آپ نگاہ فرمائیں، حضور آپ توجہ فرمائیں، میں کمزور ہوں اور میری توجہ غیروں کی طرف ہو رہی ہے، حضور میں آپ کا غلام ہوں، توجہ فرمائیں اور مجھے اس روحانی بیماری سے بچا لیں۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ اور اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات کریمانہ شامل حال ہوئیں تو انشاءاللہ پاکیزگی کردار نصیب ہوگی۔ یا اللہ یا ممیتو 100 دفعہ پڑھنے سے بھی بری خواہشات دل سے
ختم ہو جاتی ہیں۔ ممیت کا معنی ہے مارنے والا، تو جب ممیت کا لفظ پڑھیں تو اس وقت یہ نیت کریں میرے اندر جو بری خواہشات ہیں یا اللہ ان کو ختم کر دے۔ یا اللہ یا ممیت، میم 2 دفعہ، یا اللہ یا ممیت۔ ممیت کا معنی مارنے والا، 100 دفعہ اگر اسے پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے بری خواہشات دل سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور وظیفہ میں بتا رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل میں حضور کی زیارت کا شوق ہے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یا اللہ جس کے دل میں اس وقت یہ جذبہ پیدا ہو، ان علماء مشائخ کا صدقہ جو اہل تقوی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا صدقہ آج رات ہی اسے حضور کی زیارت نصیب فرما۔ لیکن مجھے کیا بتائیں کہ ان آلودہ نگاہوں سے ہم حضور کی زیارت کریں گے، ان میلی نظروں سے حضور کی زیارت کریں گے۔ امام الانبیاء کی زیارت کا شوق ہے، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کر لیں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر لیں، حضور یقیناً کرم فرمائیں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ ایک جوان قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گناہ کا موقع بن گیا، قافلہ ایک جگہ ٹھہرا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، وہ جوان بھی خیمے میں بیٹھا تھا، ایک عورت اس کے خیمے میں آ گئی، گناہ کا موقع بن گیا، پر وہ جوان یہ کہتے ہوئے بھاگا، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، یہ کہتے ہوئے خیمہ چھوڑ کے وہ بھاگا، قافلے کو چھوڑ دیا، تنہا سفر شروع کر دیا۔ اس دور میں اکیلے سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ رات کے وقت ایک پہاڑ پہ وہ بیٹھا ہے، قریب آبادی کوئی نہیں، جنگل ہے، پریشان ہو گیا، قافلہ بھی دور ہے، راستہ بھی مجھے پتہ نہیں، رات پتہ نہیں کیسے گزرے گی۔ وہیں پہاڑ پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا آج جب تو خیمے سے بھاگ رہا تھا میرا رب مجھے فرما رہا تھا میرے پیارے پیغمبر یوسف دیکھ آج تیری سنت کو امت محمدیہ کا ایک فرد زندہ کر رہا ہے، اس کے لیے گناہ کا موقع بنا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے انی اخاف اللہ۔ اور آج اس وقت جب تو پریشان ہوا کہ میں اکیلا ہوں تو میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر جا کے اس کو اپنی زیارت بھی کروا، اور یہ بھی بتا تو اکیلا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے قرآن نے وعدہ کیا ہے اسے نبیوں کی معیت حاصل ہوگی، اسے صالحین کی معیت حاصل ہوگی، اسے انعام یافتہ بندوں کی معیت حاصل ہوگی، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اکیلا نہیں۔ تو اگر کوئی حیا کو اپناتا ہے، للہیت کو اپناتا ہے، انبیاء کرام کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے، خود امام الانبیاء کی زیارت اسے نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کسی دوست نے ایک سوال پوچھا ہے کہ گورنمنٹ آج کل جو قرضہ دے رہی ہے 8% مارک اپ کے ساتھ، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو یہ سودی قرضہ ہے، جو آدمی اس میں مبتلا ہوگا وہ اللہ کو اعلان جنگ کر رہا ہے۔ میں نے الیکشن کے دنوں میں بھی یہ بات کی تھی کہ کسی جماعت نے اپنے منشور میں یہ اعلان نہیں کیا کہ اگر ہمیں حکومت مل گئی تو ہم اس ملک سے سود ختم کریں گے، اور دور دور تک ابھی کسی کا خیال بھی نہیں ہے کہ ہم سود ختم کریں اس ملک سے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ قابو میں نہیں، گیس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور صنعت میں ایک بحران آ گیا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اور جو تجزیے ہیں وہ بڑے ہی ہولناک تجزیے ہیں۔ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں ایک وقت آ رہا ہے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں رہیں گے، سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں رہیں گے۔ ایسی صورتحال پاکستان کی بنا رہے ہیں ہمارے دشمن امریکہ اور اسرائیل۔ پاکستان انتہائی مشکل دور سے اس وقت گزر رہا ہے، اگر ہمیں اس وقت بچا سکتی ہے تو اللہ کی مدد ہی بچا سکتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو بھی اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں ہے کہ جس نے سود نہ چھوڑا وہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ سودی سکیم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا۔ اور دوسرا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں ایک شرح رکھی گئی ہے کہ اتنے فیصد تو قرضہ لینے والا دے گا اور اتنے فیصد حکومت عطا کرے گی۔ جو سود ہے اس میں غالباً 7% حکومت دے گی یا 7% قرضہ لینے میں؟ 7% حکومت دے گی، 7% قرضہ لینے والا دے گا اور 8% جو ہے وہ ایک شرح سود جو ہے وہ حکومت دے گی، ایک شرح سود جو ہے وہ قرضہ لینے والا دے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی نے 5 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، اس پر ایک مقدار بن گئی، ٹھیک ہے جی اب اس نے 35,000 روپیہ سود کے ضمن میں دینا ہے، وہ حکومت دے گی، کچھ رقم اس نے دینی ہے، کچھ حکومت دے گی۔ جو حکومت دے گی وہ کہاں سے دے گی؟ وہ نواز شریف صاحب اپنی جیب سے دیں گے، وہ ہمارا پیسہ ہی دیں گے نا۔ تو ہمارا پیسہ سود کے ضمن میں دینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اگر وہ ایسا کریں گے تو خیانت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ قوم کا پیسہ سود پر خرچ کرنا خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ حکمران امین ہے قوم کے مال کے، اور اگر وہ اس مال کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں۔ اور خیانت کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ بھی خیانت نہیں کہ قوم کے پیسے کو آپ سودی کاروبار میں خرچ کر رہے ہیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے تم قرض لے لو تمہارا سود میں دے دوں گا، تو سود کہاں سے دو گے؟ قوم کے پیسوں سے، وہ خیانت ہے۔ اس لیے یہ ایک گناہ نہیں کئی گناہ اس میں کیے جا رہے ہیں۔ میں بار دیگر عرض کروں گا، میری آواز مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ چاہیں نیٹ کے ذریعے حکومت کی جو ویب سائٹیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوست محنت کرے تو حکمرانوں سے پوچھیں کہ آپ کو اس خیانت کا حق کس نے دیا ہے کہ آپ ہمارا پیسہ سود پر لگا رہے ہیں کہ جی اتنی شرح سود ہم دے دیں گے، اور وہ پیسہ غریب قوم کا پیسہ ہے جو آپ سود پر لگا رہے ہیں۔ یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ اس دور کے تمام تر مسائل کا حل یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کو اپنائیں۔ ڈوبتی کشتیاں کنارے پر لگانا میرے رب کو آتا ہے، ہاری ہوئی جنگیں جتوا دینا میرے رب کو، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ ہم اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں اللہ کی مدد آج بھی شامل حال ہو سکتی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ چلیں حکومتی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، صرف میں اور آپ اپنا تجزیہ کریں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بندگی کا شعور بیدار کریں، غلامی رسول کا جذبہ بیدار کریں۔ تو اقبال یہ خوشخبری سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جواب شکوہ میں ایک الہامی مضمون باندھ کے اقبال نے لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔